تو محمد اجاز خنگاہ شریف سے۔ جنید بھائی، روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ شب برات آنے والی ہے، ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی دعا یا اس رات کے حوالے سے کوئی خاص عبادت ہو جو ہم شب برات میں کریں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے گا، اور پلیز میرے لیے خصوصی دعا بھی کروا دیجئے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی جی بالکل اعجاز بھائی، دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ جو کیا فرمائیں گے، شب برات بھی آنے والی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، وہ شب جو شب برات وہ ہے، برکتیں جمع ہو رہی ہیں۔ جی بہت نازک، بہت اہم رات اور بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ رب کریم ہمیں یہ راتیں عطا فرما کر ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ میرے بندے اس رات میں عبادت کر کے میری رضا حاصل کریں۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے عبادت کریں، تلاوت کریں، اور کئی ایک وظائف ایسے ہیں جو پورا سال شب میں کرنے چاہیے۔ مثلا آپ اس رات کو، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے رکھنا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اس برکتوں والی رات میں کثرت سے دعائیں مانگنی ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پڑھنا ہے، شروع کب کریں گے؟ کتنا پیارا عمل امیر اہل سنت نے بزرگوں سے نقل کیا، اور یہ واقعی پرانی کتابوں کے اندر بھی میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، ایک بہت قدیم کتاب تھی، اس کے اندر بھی 6 نوافل پڑھنے کا ذکر تھا۔ تو یہ 6 نوافل مغرب ہوتے ہی جو ہے عبادت کا آغاز کر دیں، مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں جو ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ تو یہ اس کا پورا طریقہ کار مدنی چینل پہ بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کس کی نیت سے آپ 6 رکعت نفل پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد، اب تو جماعت سے 2 نمازیں ویسے تو پورا سال ہی پڑھنی چاہیے، مگر فجر اور عشاء کا اہتمام کریں تاکہ انشاءاللہ الرحمن پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب بھی حاصل ہو۔ ایک تو یہ کام ہو گیا آپ کا۔ پھر عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیں، وہ سورت پڑھ لیں، سورہ جس کے متعلق غالباً سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اس کے متعلق فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا تو 1000 آیتیں پڑھنے کا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھ لیں، اللہ توفیق دے سورہ بقرہ پڑھ لیں آپ۔ بس آپ قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ کی تکرار کریں، تو اور مدنی منصورہ دیکھ لیں آپ، اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ بہت سارے اعمال۔ پھر اس شب میں آپ نے جو ہے نصف شعبان کی جو دعا ہے، وہ دعائے نصف شعبان، اس کو پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اس رات میں جب یہ دعا بھی آپ پڑھیں گے تو اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی، دعائیں مانگتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اسی میں یہ رات گزاریں، اور دن آنے پر اس کا ضرور روزہ رکھیں۔ فرض اور واجب نہیں ہے، مگر دیکھیں یہ بڑے مقدس دن ہیں تو اس کی فضیلتیں بھی ہیں، تو اس دن میں جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کریں، اس کی برکتیں پائیں انشاءاللہ الکریم۔ بہت ساری عبادتوں کا یہ مجموعہ ناظرین آپ کو بتا دیا گیا، مدنی گلدستہ مل گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو یہ الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں کہ یہ غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والی نماز ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا یہ فرمان بھی ہے، تو یہ صلاۃ التسبیح کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے چچا یہ روزانہ پڑھا کریں، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار، سال میں بھی نہیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کا مفہوم حدیث پاک کا میں نے عرض کیا ہے۔ باقی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ پوری رات کا اجتماعی ذکر و نعت، پھر بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دعا مس نہیں کیجیے گا، ضرور ولی کامل کی دعاؤں میں شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ عبادت کا اس رات کا الحمدللہ عز و جل لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، ایک خاص الحمدللہ عز و جل روحانیت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔